اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، 30، اور ترجمہ یہ ہے: اور کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا یہ دیکھا نہیں کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو پھاڑ کر الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ پیدا کیا۔ کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ حضرات گرامی، یہاں پر اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے دلائل دیے تھے اور یہ بیان کیا تھا کہ اس پوری کائنات کا چلانے والا اور اس پوری کائنات کا انتظام کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور اس سے بھی پہلے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے توحید کی وضاحت کے لیے اور اس کے بیان کے لیے سارے انبیاء کرام کو ہم نے بھیجا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کرام، ان کی دعوت ایک نقطے پر مرکوز تھی، وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی معبود برحق ہے اور وہی سچا معبود ہے۔ اور اب یہاں سے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے دلائل، اپنی وحدانیت کے دلائل یہاں پر پیش کیے ہیں کہ انسان ذرا غور تو کرے کہ وہ ایک برحق معبود کو چھوڑ کر، ایک سچے معبود کو چھوڑ کر، وہ نامعلوم کن کن لوگوں کی پوجا کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مصیبتوں میں ان کو پکار رہا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اپنی قدرت میں تنہا ہے، اپنی صفات میں، اپنے اختیارات میں، اور اس پوری کائنات کے نظام کو تھامنے میں تنہا ہے۔ وہی ہے جو جس نے یہ پوری کائنات خلق کی ہے، اور وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہی ہے جس نے ہر ایک کو وجود بخشا ہے۔ اس کے وجود بخشنے سے لوگ وجود میں آئے ہیں، ورنہ ان کچھ بھی نہیں تھے، وہ ان کا وجود ہی نہیں تھا، وہ دنیا میں تھے ہی نہیں، ان کی ہستی ہی نہیں تھی، لیکن اللہ ان کو زمین پر لے کر آیا۔ اور آج لوگوں نے اس معبود برحق کو چھوڑ کر اس کی مخلوقات کو اپنا رب بنا لیا، اس کی مخلوقات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس سے زیادہ بے وقوفی کی اور کون سی بات ہو سکتی ہے؟ یہاں پر لفظ الہ کا جو ذکر کیا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا ہے کہ الہ بنا ہے، یہ لفظ ہے الہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں جس کو تڑپ کر پکارا جائے۔ ہر انسان، اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ ایک بڑی ہستی کو تصور کرتا ہے، جہاں پر انسان کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایک بڑی طاقت کو آواز دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہی ہے جو میری مشکل کشائی کرے گا، میری پریشانیاں دور کرے گا، جس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے، طاقت ہے۔ پھر وہ اسی کو پکارتا ہے، اسی سے التجا کرتا ہے، اسی سے دعائیں مانگتا ہے، اسی کے آگے سر پٹکتا ہے، اسی کے آگے روتا ہے، بلبلاتا ہے، تڑپتا ہے۔ وہ ہستی الہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہستی الہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ جل جلالہ جل شان۔ اس کے علاوہ تم نے جن کو بھی الہ سمجھ رکھا ہے، وہ سب اس کی مخلوق ہیں، وہ سب اسی کے محتاج ہیں، ان کو اپنا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ ساری طاقت، سارے اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس میں، لہذا عبادت اسی کی جائے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا اولم یر الذین کفروا، کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، اور یہاں پر یرا کے معنی غور کرنے کے ہیں، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کر رکھی ہے، جو کفر کے راستے پر چل رہے ہیں، گامزن ہیں؟ کیا انہوں نے یہ غور نہیں کیا؟ یہ کفار کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کی اس وحدانیت پر غور کریں، اس کی طاقت اور قدرت پر غور کریں؟ اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک چیز ان کے سامنے پیش کی ہے کہ ذرا تم غور تو کرو، ان السماوات والارض، کہ یہ آسمان اور زمین، کانتا رتقا، یہ آپس میں ملے ہوئے تھے،
ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ بات تو بہت پہلے بیان کی تھی، جس وقت ہماری موجودہ سائنس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، اور لوگ چاند کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، سورج کو اپنا معبود سمجھا کرتے تھے، اور سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جو بڑے ہوں اور ہماری زمین سے کہیں زیادہ بڑے ہوں، چاند اس کے اوپر پہاڑ ہوں، یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جو دھواں سا ہمیں دکھائی دیتا ہے، نیلگوں آسمان، اس کے اوپر کیا ہے اور کیا ہے، انہیں پتہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا جس کو آج سائنس کی جو تھیوری ہے وہ اس کو بگ بینگ کے نام سے جانتی ہے، یعنی یہ مانتی ہے کہ یہ پہلے آسمان اور زمین کے سارے جو مادے ہیں وہ ہوموجینس ماس کی شکل میں تھے، یعنی سب یکجا وجود تھا، سب ایک دوسرے سے پیوستہ تھے، ملے ہوئے تھے، یہ ساری گیسیں آپس میں سب ملی ہوئی تھی، اور اس کی شکل ایسی تھی جیسے غبارے کسی بن جاتی ہے، پھر وہ گولا اندر سے گرم ہونا شروع ہوا دھیرے 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 دھیرے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ پھٹ پڑا، جس کو بگ بینگ کہا جاتا ہے، اور اس کے پھٹ پڑنے سے پھر یہ مختلف ہمارے سامنے چیزیں آ گئیں، یہ سیارے آ گئے اور یہ ستارے ہو گئے اور یہ گیلیکسیز یعنی کہکشائیں وجود میں آ گئیں، انہی میں ہماری زمین بھی وجود میں آ گئی، یہ پہاڑ وجود میں آ گئے۔ تو یہ جو آج کی سائنس ہے وہ یہ تھیوری پیش کرتی ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہ بات بہت پہلے بیان کر دی تھی کہ یہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اگر کوئی قرآن پاک پر غور کرنا چاہے تو ذرا اسی بات پر غور کر لے کہ یہ جو چیز آج لوگوں نے سوچی ہے، آج لوگوں نے اس پر غور فکر کر کے نکالا ہے، قرآن پاک نے تو اس کو 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آسمان اور زمین کی تھیوری پیش کر دی کہ ہم نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور ایک اشارہ دے دیا کہ یہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے، ساری گیسیں آپس میں سب ملی ہوئی تھیں۔ فَفَتَقْنَاهُمَا، فتقہ کہتے ہیں پھاڑ دینے کو، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا، جدا جدا کر دیا، تقسیم کر دیا۔ اگر اسی پر آدمی غور کرے تو اللہ رب العزت کا یہ معجزہ جو قرآن پاک کی شکل میں ہے یہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا کلام بالکل مبنی بر حقیقت ہے، اس میں کہیں باطل آ نہیں سکتا، شک و شبہ آ نہیں سکتا، اس کی جو بات کہہ دی گئی وہ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے، اس کے اندر جو بات کہہ دی گئی وہ بالکل اپنے آپ میں درست ہے۔ لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں لیکن اس کی حقیقتیں نہیں بدلتی۔ قرآن پاک نے جو حقیقت پیش کر دی آج لوگ اسی کو ماننے پر مجبور ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ ہم نے پانی سے ہر شے کو زندہ رکھا ہے، زندہ وجود دیا ہے، یعنی ہر جاندار شے یہ پانی سے وجود میں آئی ہے۔ کیا یہ لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے؟ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں 45 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، اور اللہ نے ہر جاندار کو، دابہ رینگنے والا جانور، چلنے والا جانور، چوپائے، ان سب کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی جو تخلیق ہے وہ بھی جو مٹی سے ہے، یہ پانی اور گارے سے مل کر ہے، لہٰذا ہر جاندار شے پانی سے ہی وجود میں آئی ہے۔ یہ زمین کے اندر پانی کا کتنا بڑا ذخیرہ اللہ نے رکھ دیا، جب یہ زمین بنائی تو پانی اتار دیا، اور اتنا پانی جتنا اس بندے کو ضرورت ہے، اس زمین پر پانی کی جتنی ضرورت ہے اللہ نے وہ ذخائر اتار دیے، اور وہ بے انتہا ہیں، پوری انسانیت کے لیے کافی ہیں۔ آپ ذرا غور تو کریں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن وغیرہ سب یہیں موجود ہے، لیکن کیسے اللہ رب العزت نے ایک انتظام سا کر رکھا ہے، اس پوری دنیا کا انتظام کر رکھا ہے پانی کا۔ بڑے بڑے سمندر ہیں، دریائیں ہیں، سورج کی شعاعیں ان پر پڑتی ہیں، وہ بھاپ بنتے ہیں، پھر اوپر جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جا کر دوسری گیسوں سے مرکب ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور پھر اللہ جہاں چاہتا ہے اس پانی کو برسا دیتا ہے۔ یہ پورا انتظام کون کر رہا ہے؟ آدمی غور تو کرے کہ یہ خلق کس نے کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس اپنے آپ سب ہو گیا، یہ انتہائی حماقت کی بات ہے۔ اتنی سٹیک نظام، اتنا عمدہ انتظام، اور اس کے بارے میں کہنا بس اپنے آپ ہو گیا، یہ کیسے ناممکن سی بات ہے۔
اس کائنات کا ایک ایک نظام چل رہا ہے، جو آدمی اس پر غور کرے، اور نہ معلوم کتنے ماہرین فلکیات نے اس پر غور کیا، نہ معلوم کتنے سائنسداں ہیں جنہوں نے غور کیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سچائی قبول کر لی۔ انسان ذرا اپنے آپ کو ٹٹول کر دیکھے، اپنے ضمیر کو ٹٹول کر دیکھے، اپنے دماغ کو ٹٹول کر دیکھے، قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھے تو وہ دیکھے گا کہ قرآن پاک کی یہ آیتیں اس کی فطرت سے، اس کے نیچر سے، اس کے اندر کی آتما، اس کے اندر کی روح سے ہم آہنگ ہیں، ملی ہوئی ہیں۔ یہ قرآن پاک اس کی روح کی غذا بن جاتا ہے۔ جیسے آدمی کو کھانا چاہیے، پانی چاہیے زندہ رہنے کے لیے، ویسے ہماری روح کو کچھ چاہیے۔ وہ روح کو کیا چاہیے؟ وہ روح کو اللہ کا کلام چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، اپنے مالک سے اس کا اتصال چاہیے، اس سے وہ مل جائے، اس سے وہ اپنے مالک کو پہچان لے، اس کی معرفت حاصل کر لے، یہ اس کو چاہیے۔ اسی نظریے کو جب بعض لوگ نہیں سمجھ پائے، یا اسی آواز کو جب ان لوگوں نے دوسرے طریقے سے سمجھا، تو نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو مخلوق ہے وہی خالق ہے، جو خالق ہے وہی مخلوق ہے۔ نعوذ باللہ، وہ خالق اور مخلوق کا فرق نہیں کر پائے۔ الہ جو معبود برحق ہے اس میں، اور اس کے عبد میں جو اس کا بندہ ہے، دونوں میں فرق نہیں کر پائے۔ اسی لیے شرک وجود میں آ گیا۔ شرک جو آیا وہ اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے وجود میں آیا۔ انسان نے اپنے آپ کو رب مان لیا، اپنی طاقت اور اپنے اختیار کو دیکھا تو رب مان لیا، مخلوقات کے اوپر غور کیا، چیزوں کے اوپر دیکھا، ان کے اندر طاقت دیکھی، قوت دیکھی، اس کو اپنا معبود مان لیا۔ جن انسانوں کے اندر تھوڑی سی صلاح دیکھی، تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی، اس کو انہوں نے رب مان لیا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کفر کی طرف لے کر جانے والی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے معبود برحق کو پہچانے۔ اس کی روح یہ تڑپ رہی ہے کہ وہ اپنے معبود کو پہچانے اور اس کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ یہ ایک انسان کے اندر کی روح ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے مالک کے سامنے جھک جائیں، اپنے آقا کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اپنے مالک کو پکاریں، تڑپ کر پکاریں۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ وہ اللہ جس نے ہر ایک کو وجود بخشا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی آقا ہے، وہی سچا معبود ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، وہی کائنات کا چلانے والا ہے، وہی دنیا کے انتظام کو سنبھالنے والا ہے۔ لہذا تمام انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس معبود برحق کو پہچانیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اپنی اس فطرت کی آواز پر اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اور اپنی زندگی کی، اپنی آپ کو پہچانے، اپنی زندگی کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔